السلام علیکم۔ اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی جگہ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں اپنی اہمیت کو اجاگر کرانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو ترقی کرانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایک ایسی خوبی جس کی بنیاد پر لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس بندے میں یہ خوبی ہے تو یقین مانے ہر بندے کے دل میں آپ کی عزت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس بندے میں یہ خوبی نہیں ہے تو ان کے دل سے آپ کی عزت مٹ جاتی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ سچائی ہے۔ سچائی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بس اس کا تو کوئی جنت میں ہی جا کے فائدہ ہے، دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی سچائی آپ کو دنیا میں بہت فائدے دیتی ہے۔ جو لوگ اپنا کاروبار سچائی کی بیس پر کرتے ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے وقتی تو فائدہ کما لیتے ہیں لیکن ہمیشہ کے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس پہ آپ کو واقعات بتاتا ہوں۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے جب میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک موبائل خریدا ایک دکان سے۔ اس دکاندار نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب موبائل میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ مجھے موبائل واپس کر سکتے ہیں۔ اس موبائل میں کوئی مسئلہ نکل آیا، میں اس کے پاس چلا گیا تو اس نے موبائل مجھ سے واپس لے لیا۔ اب میں اس کی اس چیز سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اپنے سارے دوستوں کو بتایا کہ آپ نے اگر کوئی موبائل لینا ہو تو فلاں دکان سے لیں، اگر موبائل میں مسئلہ ہو تو وہ واپس لے لیتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ میری وساطت سے اس کے پاس شاید کوئی 10 سے 20 گاہک گئے ہوں گے، اور وہ جو گئے ہیں ان کی وساطت سے آگے کتنے گئے ہوں گے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اب اس کے پاس میری وجہ سے اتنے گاہک گئے اور اس نے اتنا ان سے پرافٹ کمایا۔ اب پیچھے وجہ کیا بنی؟ ایک سچ۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور بندے کی آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ وہ بندہ گاڑیوں کا میکینک تھا۔ جب وہ دکان ڈالنے لگا تو مجھے بھی اس نے انوائٹ کیا اور میں چلا گیا۔ جب ہم نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک بات بتاؤں، اگر آپ کاروبار میں اپنے اس کام میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو سچ کو نہ چھوڑنا۔ آپ کو وقتی نقصان نظر آئے یا فائدہ نظر آئے، ہر حال میں بولنا اپنے سچ ہے۔ تو مجھے آگے سے پتہ کیا کہتا ہے تو پاگل ہے، تجھے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، آج کل جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ بھائی صاحب آج وہ بندہ بائکیا چلا رہا ہے، دکان نہیں چلا رہا، بائکیا چلا رہا ہے۔ تو سچ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، جھوٹ وقتی تو فائدہ دے سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نقصان دیتا ہے۔ اور سچ وقتی نقصان تو دے سکتا ہے لیکن ہمیشہ کا اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ فنکاریاں 2 دن چلتی ہیں، ایمانداری قیامت تک چلتی ہے۔ میں آپ کو ذاتی مثال دوں کہ میری دکان ایک گلی میں تھی اور اس گلی میں جتنی دکانیں تھیں سب سے زیادہ چلتی تھی۔ وہاں کسی نے ملازم نہیں رکھا تھا اور میں نے آگے ملازم رکھا تھا۔ اور میرے پاس ایک دن ایک دکاندار آیا اور مجھے کہتا ہے کہ یار تو پاگل ہے، تو نے ملازم رکھا ہوا ہے اس جگہ پہ، یار مجھے اتنے پیسے دو میں دکان چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ حالانکہ وہ میکینک تھا اور مجھ سے اچھا میکینک تھا، لیکن بھائی جان پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ میں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا۔ میرے پاس جب کوئی موبائل ٹھیک کرانے آیا اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے مائک کے لیے مسئلہ آ گیا تو میرے پاس لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ان کو پیسے بھی بتا دیے کہ 200-300 روپے خرچہ آئے گا، کل لے جائیں موبائل۔ بعد میں جب موبائل چیک کیا تو اس کے مائک کے جو سوراخ ہیں وہ بند تھے، ان میں مٹی گئی ہوئی تھی، اور میں نے سوئی سے وہ سوراخ صاف کیے اور مائک چلنا شروع ہو گیا۔ اگلے دن آئے تو میں نے ان کو موبائل دے دیا کہ آپ کے پیسے نہیں لگے، کیونکہ موبائل تو آپ کا پہلے سے ہی ٹھیک تھا، صرف گند گیا ہوا تھا وہ ہم نے نکال دیا۔ اب ظاہر کیا ہے کہ مجھے 200-300 روپے نقصان ہوا ہے، آپ بھی یہی کہیں گے، لیکن حقیقت میں اس کا کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ لوگ میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ وہ اگر ان کو ایک ہفتہ بھی ویٹ کرنا پڑتا تو وہ ویٹ کرتے تھے اور میرے پاس ہی لاتے تھے، کیونکہ ان کو مجھ پر اعتبار آ گیا تھا۔ تو بھائی یہ ہے سچ کا فائدہ۔ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے آپ نے بولنا سچ ہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جھوٹ تو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ چلے گا کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ جھوٹ کی ایک ایسی نحوست ہے کہ اگلے بندے کی چھٹی حصوں سے بتا دیتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب تھوڑے دن پہلے ہم ڈیپ فریزر لینے گے اور بندہ ہمیں کہتا ہے جی 58,000 روپے کا آپ کو دے دیں گے۔ میں نے کہا کوئی گنجائش کرو، تو وہ کہتا ہے جی 57,990 کی تو خود خرید ہے۔ اب مجھے بتائیں 57,990 کی خرید ہو تو 10 روپے رکھ کے کوئی ڈیپ فریزر دیتا ہے؟
کوئی پاگل ہے. تو اب میری چھٹی اس فوراً کیا کہاں چلی گئی کہ یار یہ بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹا ہے. اور جھوٹے بندے سے خریداری کا دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس لیے کامیاب ہونا ہے تو سچائی کو لازم پکڑنا پڑے گا.